الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرۃ الواعظین میں ایک حدیث پاک نقل ہے، فرمایا کہ جس شخص نے کوئی ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اس نے ایسا اپنے آپ پر ظلم کیا کہ جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو بغیر چھریوں کے ذبح کر رہا ہو یا اپنے جسم کو کینچیوں سے کاٹ رہا ہو۔ فرمایا کہ جس نے 2 وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ گویا رحمت الہی سے دور ہو گیا، اور جس نے 3 وقت کی نماز چھوڑ دی وہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح اقدس کو آپ کی قبر انور میں تکلیف دیتا ہے، اور جس نے 4 وقت کی نماز چھوڑ دی اس نے گویا تمام آسمانی کتابوں کا انکار کر دیا۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، دیکھیں کہ جب ایک مسلمان نماز کو چھوڑتا ہے تو کتنا بڑا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کہ گویا اپنے جسم کو کینچیوں سے کاٹ رہا ہے، گویا اپنے جسم کو چھریوں سے کاٹ رہا ہے، یا بغیر چھری کے ہی اپنے آپ کو ذبح کر رہا ہے، لیکن اسے اس دنیا میں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کتنا زیادہ ظلم وہ اپنی جان کے اوپر کر رہا ہے۔ اور جس نے 2 وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ ایمان کی موت اس دنیا سے نہیں جائے گا، ایمان ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ اسی لیے اس اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے اس پر لعنت کی جاتی ہے، اور لعنت کافر پر کی جاتی ہے، لعنت جو ہے وہ شیطان پر کی جاتی ہے، لعنت منافقین وغیرہ پر کی جاتی ہے، تو مسلمان کے اوپر لعنت نہیں کی جاتی۔ بعض دوسرے مفہوم کے مطابق جو ہے وہ بعض مسلمانوں کے اوپر، مسلمان کہلانے والوں کے اوپر جو ہے وہ لعنت کر دیتے ہیں، جس طرح کہ آج کل کے ظالم جو حکمران ہیں جو خود تو عیاشوں میں پڑے ہوئے ہیں اور عوام کو وہ بھوکے مار رہے ہیں، تو ان کے اوپر بعض بھائی ہمارے جو ہے وہ لعنت کر دیتے ہیں کہ ان کے اوپر لعنت ہو، اور ان کے لیے لعنت کے، اور لعنت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور۔ تو جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ مسلمان ہو کر نہیں مرے گا، وہ کافر کی موت مرے گا۔ تو اب 2 نمازیں چھوڑنے والا یہ خود ہی غور کر لے کہ وہ کتنا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی رحمت سے دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، جس طرح دنیاوی ہماری اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں، ہمارے کام ہوتے ہیں، ہمارے جابز ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم گھڑی کا الارم لگا کر بھی اٹھتے ہیں، اور جا کر جو ہے وہ سخت نیند کی حالت میں، سخت تکلیف کی حالت میں بعض اوقات ہم اپنے کام کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو پھر کیوں ہم اپنی جو ہے وہ زندگی کو اجیرن بنا رہے ہیں، اپنی زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں، اور نمازیں چھوڑ کر آخرت کی بربادی کے سامان مہیا کر رہے ہیں اپنے آپ کے لیے۔ اور فرمایا کہ جس نے 3 وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اس نے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قبر انور میں آپ کی روح مبارک کو تکلیف پہنچائی۔ تو اے میرے مسلمان بھائی، تو کیسا مسلمان ہے، تو کیسا عاشق رسول ہے کہ جس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا میں آتے وقت تیرے لیے دعائیں کی اور تجھے یاد کیا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، تو رب حبلی کی صدائیں بلند کرتے رہے اس دنیا میں جب تک رہے، تمہارے لیے، اس امت کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غاروں میں جا جا کر روتے رہے، ویرانوں میں تمہارے لیے باتیں کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ عز و جل میری امت کو بخش دے۔ جب اس دنیا سے جانے لگے تو اس وقت بھی امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے جو ہے وہ دعائیں فرما رہے تھے۔ اور تو کیسا امتی ہے، تو کیسا امتی ہے کہ تو 3 نمازیں قضا کر کے روزانہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح اقدس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیا تو امتی کہلانے کا حقدار ہے؟ اگر ہے تو خود بول، خود بتا دے۔ اور پھر جس نے 4 جو ہے وہ نمازیں جان بوجھ کر قضا کر دی، جان بوجھ کر 4 نمازیں چھوڑ دی، اس نے گویا کہ تمام آسمانی کتابوں کا انکار کر دیا۔ اگر ایک آسمانی کتاب کا انکار کیا جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بندہ اپنے آپ کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ارے تو 4 نمازیں قضا کر کے تمام آسمانی کتابوں کا عملی طور پر انکار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
تو کیسی تمہاری مسلمانی ہے، کیسا تو عاشق رسول ہے، کیسے تو دین کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کے دعوے کرتا ہے۔ تجھ سے 2 نمازیں تو پڑھی نہیں جاتی، تجھ سے 1 نماز تو پڑھی نہیں جاتی، 2 نہیں پڑھی جاتی، 3 نہیں پڑھی جاتی، 4 نہیں پڑھی جاتی۔ اگر تو مسلمان ہے تو غور سے میری بات سن کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو آواز کر دیتا ہے، اور اسے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت غضبناک ندا کی جاتی ہے کہ او نافرمان باغی، میں تجھ سے بیزار ہوں اور تو مجھ سے الگ ہے، پس میرے آسمان اور زمین سے نکل جا اور میرے سوا کوئی اپنا اور خدا ڈھونڈ لے۔ اور ایسا شخص دنیا سے بغیر توبہ مرتا ہے۔ میرے پیارے پیارے بھائی، اے 5 نمازیں چھوڑنے والوں، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں اور 5 نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ دینے والوں، دیکھو تو صحیح کہ اللہ رب العزت کتنا غضب فرما رہا ہے تمہارے اوپر، کتنا ناراض ہوتا ہے تمہارے اوپر، کہ فرمایا کہ او نافرمان باغی، تو مجھ سے الگ ہے، میں تجھ سے بیزار ہوں اور تو مجھ سے الگ ہے۔ اے میرے پیارے بھائی، جب اللہ عز و جل تجھے نافرمان باغی کہہ رہا ہے، جب اللہ عز و جل تجھ سے بیزار ہو گیا، جب اللہ عز و جل تجھ سے الگ ہوگا، تو کون تیرا آسرا بن سکتا ہے؟ اسی لیے آج دیکھو کہ اگر تو کروڑ پتی ہے، اگر تو ارب پتی ہے، لیکن دل کا سکون تجھے حاصل نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا کے حوالے کر دیا۔ کتنی سخت وعید ہے، اور فرمایا کہ میرے آسمان کے سائے سے نکل جا اور میری زمین سے نکل جا۔ اے نافرمان باغی، تو اللہ عز و جل کی زمین سے نکل کر کس زمین پر جائے گا؟ تو اللہ عز و جل کے آسمان کے سایہ کو چھوڑ کر کس کا سایہ تلاش کرے گا؟ اور پھر اللہ عز و جل نے یہاں تک ہی نہیں بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ میرے علاوہ کوئی اور رب تلاش کر لے، میرے علاوہ اور کوئی اپنا خدا تلاش کر لے۔ اتنی ناراضگی اس بندے پر جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا۔ کیا تو نے نماز کو فضول سمجھا ہوا ہے؟ واقعی تو فضول ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا، تجھے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا۔ تجھے دنیا کی نعمتیں کھلے عام ملتی چلی جا رہی ہیں، رات دن تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن وہ مالک تجھ سے اپنی نعمتیں نہیں روکتا، اس لیے کہ تیرے عذاب کو بڑھایا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن تجھے پتہ چلے گا کہ 1 نماز چھوڑنے کا کتنا نقصان ہوا، 2 نمازیں چھوڑنے کا کتنا نقصان ہوا۔ آج ہمارے بعض بھائی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی دوسروں پہ تھوڑی سی آسانی کر دو، یہ کہہ دو کہ اچھا چلو تم جو ہے وہ 1 وقت کی نماز عشاء کی نہیں پڑھ سکتے، نہ دیر ہو جاتی ہے، فجر کی نہیں پڑھ سکتے، بہت جلدی ہو جاتی ہے، چلو دن کی 3 پڑھ لیا کرو۔ ارے تو کون ہوتا ہے کسی کو ایسے فتوے دینے والا؟ جب اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ہم پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں تو 5 ہی نمازیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو اس طرح کی بات کہتا ہے وہ سخت ترین کلمات کہتا ہے کہ تو جو ہے وہ 5 کے بجائے 3 پڑھ لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاصہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بندے کو 2 وقت کی نماز پر مسلمان کر دیا ایگریمنٹ پر، اور پھر بعد میں اسے جب نماز کی لذت محسوس ہوئی تو اس نے اتنی نمازیں پڑھی کہ تہجد اور اشراق اور چاشت بھی اور اوابین کے نوافل بھی پڑھنے لگا۔ تو اے مسلمان، تو بھی غور کر، تو بھی غور کر کہ اللہ عز و جل کن الفاظ سے تجھے یاد کرتا ہے۔ اب اگلی جو حدیثیں پاک میں بیان کروں گا وہ ذرا کان کھول کر سننا کہ اللہ عز و جل کا تو کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔